السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کی قسط پڑھنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی جو قسط ہے وہ میں جلدی اپلوڈ کر رہی ہوں، تو آپ لوگ مزے کرنا۔ اور ساتھ ہی آپ میں سے کافی ریڈرز کہہ رہے تھے کہ جو ہماری قسط ہوتی ہے وہ لینتھی ہونی چاہیے، اس کا ڈیوریشن کم ہوتا ہے۔ تو ڈونٹ ویری، آہستہ آہستہ جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ سو اب ہم وقت ضائع کیے بغیر اپنی آج کی قسط کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے قسط نمبر 28۔ دانش، ان چاروں کو ان کی جگہ پر پہنچا دو، زیغم نے مخصوص اشارہ دانش کو کرتے ہوئے کہا، اور ان کی گاڑی بھی ٹھیک کرواؤ۔ وہ اینی کی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ گولی صرف چھو کر ہی گزری تھی، مگر اس کا بازو خون سے بھیگ چکا تھا، جس پر اس نے ہاتھ رکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ چلیں، آپ کے بازو کی بینڈیج بھی کروانی ہے۔ دانش کے چلے جانے کے بعد اس نے اینی کی طرف مڑتے ہوئے کہا، میں خود چلی جاؤں گی۔ اینی نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، یقین کر سکتی ہیں آپ مجھ پر، ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولا تھا، اور اگر توڑ دیا تو؟ سامنے والے نے یقین دہانی کروانا فرض سمجھا تھا۔ تو اپنے ہاتھوں سے میری گردن اتار دیجیے گا، اجازت ہے آپ کو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، اس کے لہجے میں یقین محسوس کر کے اس نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ زیغم بھی بازو میں اٹھتے درد پر قابو پاتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی کا رخ اینی کے ہاسپٹل کی طرف موڑ دیا، جبکہ اینی ایک نظر اس کو دیکھتی اور دوسری نگاہ اس کے زخمی بازو پر ڈالتی چہرے کا رخ موڑ گئی اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئی۔ زیغم نے ایک نظر اس کے بازو کو دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ یقیناً ان لڑکوں کا حشر کرنے والا تھا۔ اینی اس سب میں یہ نوٹ کرنا بھول گئی تھی کہ اس نے تو اپنے ہاسپٹل کا ایڈریس بتایا ہی نہیں تھا، تو اس کو کیسے پتہ چلا؟ گاڑی ہسپتال کے باہر روک کر اس نے اینی کی طرف والا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ گارڈ اینی کو پہچان گیا تھا۔ زیغم نے چابی گارڈ کے حوالے کی، جسے اس نے خاموشی سے پکڑ لیا اور گاڑی سائیڈ کرنے لگا۔ زیغم اینی کا سیدھا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑتا اندر کی طرف بڑھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کچھ نہ بولنے میں ہی عافیت تھی۔ کیا اس ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر بھی موجود ہے صحیح؟ خالی کوریڈور کو دیکھ زیغم ریسپشن پر بیٹھے ہوئے لڑکے پر غرایا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے اینی کو پہچان لیا تھا۔ ڈاکٹر اینی، سب ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ حیرانی سے اینی کی طرف آئی۔ اٹس جسٹ این ایکسیڈنٹ، ڈونٹ وری، میں روم میں جاتی ہوں، آپ وہاں کسی ڈاکٹر کو بھیج دیں۔ ڈاکٹر اینی، اٹس اے پولیس کیس۔ اس لڑکی کے کہنے پر زیغم کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا تھا۔ وہ ریسپشن پر بیٹھے لڑکے کے کان کے قریب ہوا اور اسے کچھ بولا، جس پر اس لڑکے کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ آپ جلدی سے روم میں جائیں، میں ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں، اور تم میرے ساتھ چلو۔ وہ زیغم اور اینی کو کہتا اس لڑکی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ چلیں؟ اس نے اینی سے پوچھا، وہ جو ابھی یہاں ہوئی کارروائی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر ہوش میں آئی۔ ہاں چلو۔ وہ اسے لے کر اپنے کیبن میں آئی تھی۔ زیغم وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اینی نے اپنے بازو سے رومال نکال کر اسے سائیڈ پر رکھا اور اس کا زخم صاف کرنے کے ارادے سے دراز سے ڈھیر ساری کاٹن اٹھا لائی تھی، جس پر زیغم نے ہاتھ سے اسے منع کر دیا اور سر صوفے کی سطح پر رکھ گیا۔ کچھ یاد آنے پر اینی نے اپنی پاکٹ سے ایک کپڑا نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اسے باندھ لو، پہلے ہی بہت خون بہہ گیا ہے۔ اسے سوالیہ نگاہوں سے خود کی طرف دیکھتے دیکھ اس نے جواب دیا تھا۔ اینی کے بازو کا خون مضبوطی سے پٹی باندھنے کی وجہ سے کچھ حد تک رک گیا تھا۔ زیغم نے کچھ کہے بغیر وہ کپڑا لے کر اپنے بازو پر رکھا، مگر اس سے رکھا نہیں گیا تھا۔ یہ دیکھتے وہ آگے آئی اور اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا لے کر مضبوطی سے اس کے بازو پر باندھنے لگی۔ زیغم یک ٹک اسے دیکھے گیا، جس نے سارے راستے میں وہ کپڑا اسے نہیں دیا تھا، اور اب ہسپتال
آ کر کپڑا باندھ رہی تھی۔ آپ کی ڈگری اصلی ہی ہے نا؟ وہ واقعی جاننے کا خواہش مند ہوا تھا۔ ہاں، کیا مطلب اس بات کا؟ وہ ایسا سوال کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ زیر لب ہنسا تھا۔ پاگل، زیغم کی بڑبڑاہٹ اینی کے پلے نہیں پڑی تھی۔ پھس پھس کر کے کیوں بول رہے ہو؟ اونچا بولو نا، ڈرتے ہو کیا؟ وہ آئی برو اچکاتے بول رہی تھی۔ بحث بھی کرتی ہے، کمال ہے بھئی، وہ اپنے دل میں بولا تھا۔ چھوڑو، رہنے دو۔ وہ ٹال رہا تھا۔ ابھی وہ کوئی اور بات کرتے کہ ڈاکٹر اندر آئی۔ زیغم نے پہلے اینی کی بینڈیج کرنے کا کہا اور پھر سر دوبارہ صوفے کی پشت پر رکھ گیا۔ وہ اسے انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اینی کے بینڈیج کے بعد اس نے اپنی بینڈیج کروائی تھی، جس کے لیے اسے شرٹ اتارنی پڑی تھی۔ اینی نے تو سٹ پٹا کر رخ ہی بدل لیا تھا، جبکہ بینڈیج کرنے والی ڈاکٹر اسے دیکھ رہی تھی۔ بائی دا وے یو آر ہینڈسم۔ بالآخر وہ اس کی تعریف کر ہی بیٹھی تھی۔ وہ جو دانش کو فون کر کے اپنے لیے شرٹ منگوانے کا ارادہ رکھتا تھا، غیر متوقع آواز پر ہڑبڑایا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھا کر پہننے والی کی تھی۔ اس ڈاکٹر نے زیغم کی یہ حرکت بخوبی نوٹ کی تھی۔ ویل مسٹر، یہ میرا کارڈ ہے۔ دوبارہ بینڈیج کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میں آپ کے گھر پر ہی بینڈیج کر دوں گی۔ کیوں ڈاکٹر شائنہ، آپ نے ہوم سروس کھولی ہوئی ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ کافی معذور لوگوں کا بھلا ہو جاتا۔ وہ خود کو جواب دینے سے روک نہیں پائی تھی۔ آئی بڑی، گھر آ کر بینڈیج کر دوں گی۔ ہاں، کبھی اپنے کپڑے بھی خود استری کیے ہوں گے اس نوابزادی نے؟ وہ کڑھ کر رہ گئی۔ اسے کیوں برا لگ رہا تھا وہ خود نہیں سمجھ پائی تھی۔ تھینکس فار یور کنسرن، بٹ میرے گھر میں بھی ایک ڈاکٹر آنے والی ہے، سو ڈونٹ وری۔ وہ اس ڈاکٹر سے بات کرتا ایک نظر اینی کو دیکھ کر بولا۔ اینی کا چہرہ بے اختیار سرخ پڑا تھا۔ وہ فوراً سے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ لا حول ولا قوت، کتنا بے شرم ہے یہ، توبہ! وہ صرف سوچ ہی سکی تھی، جبکہ وہ ڈاکٹر اس کے اتنے واضح انکار پر منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ اتنا ہینڈسم، اچھی فزیک والا بندہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، دکھ تو بنتا تھا۔ اوکے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ پاس کرتی رفو چکر ہوئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ آج کی قسط ختم ہو گئی، اتنی سی تھی۔ آپ لوگ انجوائے کرنا، چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ آگے کی جتنی بھی قسط ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے اچھے سے رسپانسز بھی لازمی دینا۔ کافی سارے ریڈرز ہیں جو صرف پڑھ کر چلے جاتے ہیں مگر رسپانس نہیں دیتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ لوگ رسپانس دیا کریں۔ اور انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔